عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، گڈ آفٹرنون۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو کہ نہ کہ اسلامک ہے نہ ہی ریپبلک ہے، یہ ایک بنانا اسٹریٹوکریسی ہے جہاں پہ ایک جنگل کا قانون، جنگل میں بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے قانون پاکستان میں چلتے ہیں۔ بلاسفیمی لا کے نام پہ، مدرسہ لا کے نام پہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں اس وقت ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ بلاسفیمی لا جس کا کہ بڑا ہی بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی کے اوپر بھی کوئی بھی مسلمان الزام لگا کے کہ جی اس نے ہمارے نبی پاک کی بے حرمتی کی، اس نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس کی سزا موت ہے۔ آرٹیکل 295C اس کے اوپر لگ جاتا ہے، اور دنیا میں کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو بچا سکے۔ آسیہ بی بی کا کیس آپ کو یاد ہوگا، گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے اتنا کہہ دیا تھا کہ یہ کالے قانون ہیں، ورنہ آسیہ بی بی بیچاری آخر تک چیختی رہی کہ میں نے کوئی ایسی بے ادبی نہیں کی ہے۔ اور ایون کہ جب وہ پیرس پہنچ گئی 2 سال پہلے، تو پیرس میں بھی پہنچ کے اس نے یہی کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی مسلمانوں کے نبی کی بے ادبی کرنے کی، لیکن ذاتی اکاؤنٹ کلیئر کیے جاتے ہیں۔ اور سلمان تاثیر کو پھر اسی کے اپنے پولیس گارڈ نے مار دیا، ممتاز قادری نے۔ اور ممتاز قادری جو کہ 2 ٹکے کا آدمی، جو زندگی میں کبھی 2 کمروں کا گھر نہیں بنا سکتا تھا، آج کئی ایکڑ پہ اس کا مزار ہے، وہ مزار پہ چڑھاوے آ رہے ہیں، اور اس کی اولاد اس کی نسلیں کھا رہی ہیں، جہاں سے اس کا باپ، اس کا بیٹا گزر جائے، غازی ممتاز قادری کا باپ گزر رہا ہے، غازی ممتاز قادری کا بیٹا ہے۔ وہ ساری زندگی عزت نہیں کما سکتا تھا۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسی لیے پاکستان کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر بنائیں، جبکہ ایک قاتل بناؤ، ایک ٹیررسٹ بناؤ جو کسی بھی کافر کو مار کے جنت بھی جائے گا، اور دنیا میں رہتی دنیا تک ہماری عزت رہے گی۔ جیسے غازی علم دین شہید، آج 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو غازی اور اس کے دن منائے جاتے ہیں، اور اس کے مزار پہ ایک تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہے پاکستان میں، بلاسفیمی کے نام پہ کسی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو بھی الزام لگا دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے اینٹوں کے ایک بھٹے پہ ایک میاں بیوی کام کرتے تھے، اس عورت کا کسی اپنے ساتھ کام کرنے والی، اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنے والی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس عورت نے الزام لگا دیا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے۔ مالک، اینٹوں کے بھٹے کا مالک بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اب سیلری دینی پڑے، مل کے ان کو اسی وقت اینٹوں کے بھٹے میں ڈال دیا گیا اور جلا دیا گیا، ہڈیاں تک غائب ہو گئیں۔ یہ عام کہانی ہے پاکستان میں۔ میں یہ ساری باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ ایک اور نیا ایسا گھناؤنا واقعہ ہوا ہے۔ جمعرات پرسوں کراچی کے میونسپلٹی کے ہاسپٹل، ایک سوبراج ہاسپٹل میں ایک کرسچن لڑکی کام کرتی تھی، تبیتا کا یہ تھا کہ اس کا کسی ساتھ کام کرنے والی نرس سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نرس نے الزام لگا دیا کہ اس نے تو ہمارے نبی پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ بیچاری چیختے چلاتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ دیکھیے آپ کون؟ میں کرسچن ہوں، کرسچن ہے؟ ایک منٹ، آپ کرسچن ہیں، آپ نے ہمارے مذہب کے بارے میں کیسے بات کی؟ آپ نے ہمارے مذہب کے بارے میں کیسے بات کی؟ ایک منٹ سر، ایک منٹ، بھلا ہو یہودیوں کا کہ ہم کی بات کرتی ہے، اور مریضوں کو کہتی ہے کہ یسی پڑھو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، جھوٹ نہیں بول، جھوٹ نہیں بول، گاڑ دوں گی میں گاڑ دوں گی، ماریں گے اپنے یاروں کو فون نہیں کر، میں اپنے شوہر سے بات کر، شوہر کا کون سا شوہر؟ لیکن یہ بیچاری کتنا ہی چیختی چلاتی رہے، اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ اس کو کمرے میں کس طرح گھس کے آدمی نے دروازہ کھولا ہے، اور پھر میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب ہمیں وائلنس دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اپنا یہ چینل بنایا ہے ٹیلی گرام پہ، اس میں یہ ساری ویڈیوز لگا رہا ہوں، تو آپ چاہیں تو وہاں میرا چینل جوائن کر سکتے ہیں، اور ٹیلی گرام پہ
मुझे मैसेज करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हैं, 5-6 वीडियो हैं इसकी, जो इस औरत के साथ जो टॉर्चर किए गए, जो सारा उसको मार कुटाई हुई है, उसकी ये सारी वीडियोस हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई और फिर इसको ज़बरदस्ती पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने पहले तो छोड़ दिया, बोला कि नहीं हमारे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है और ये कच्ची गवाहियाँ हैं और हम इस तरह वो नहीं कर सकते। तो पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। ये पाकिस्तान है। पुलिस स्टेशन का घेराव किया और पुलिस को मजबूर किया गया कि आर्टिकल 295C के तहत इस औरत को गिरफ़्तार कर दिया जाए। सब औरत गिरफ़्तार है और जितने साल आसिया बीबी को लगे और फ्रांस की हुकूमत और पूरी दुनिया ने हंगामे मचाया, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया, तो जाके आसिया बीबी की जान छूटी। अब पता नहीं ये बेचारी ताबिता के साथ क्या होता है। हालांकि इसके साथ काम करने वाली ये नर्स देखें क्या कह रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुन सल्लिम व सल्लिम अला रसूल करीम। मैं कौसर स्टाफ नर्स हूँ और तबीता जो कल सानिया हुआ तबीता के साथ सुबराज हॉस्पिटल में, उससे पूरे KMC में बहुत हलचल मच गई है और मंजर आम पर ये जो चीज़ आई है ये अनएक्सेप्टेबल है। तबीता को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है और तबीता एक अच्छी लड़की है और वो जो है हमेशा हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से पेश आती है। वो एक गॉस्पल सिंगर भी है। ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, जो जिस तरीके से वीडियोस को मार पीट किया गया, औरत की ये तजलील की गई और जिस तरीके से उसको लेकर आया गया खींच कर तीसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पर, और फिर बाहर के लोगों ने, आउटसाइडर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश करी, उसके कपड़े फाड़े हैं और जिस तरीके से उस पर मार पीट करी है, हम इसको ओपनली कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये एक औरत के साथ ये नाजायज़ जो सलूक किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये वीडियो बनाई है मारपीट की, ये तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसने ये लफ्ज़ जब कहे हैं, ये चीज़ आप वीडियो में प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी खड़ा होकर कर देगा। इस माशरे में हम मेजॉरिटी हैं और हमारे को मुस्लिम जो है मेजॉरिटी हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू ये सब बराबर हैं। हम लोग एक नर्सिस भी हैं और हमें जो है हर चीज़ को साथ लेकर चलना है इन सब के साथ। और हमें क्रिश्चियन नर्सिस के साथ और मसीही नर्सिस के साथ बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जब हम नर्सिंग में आ जाते हैं तो हम इस सब चीज़ों को, मज़हब जैसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तभी जाकर हम एक इंसान की खिदमत के लिए जो है रेडी होते हैं कि हम तमाम इंसान, ओत लिया जाता है कि उसमें ये बताया जाता है कि ओत में कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, मज़हब और सारी चीज़ों को पीछे रखा जाए। और ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है इसको हमें नहीं करना चाहिए और इंतशार फैलता है इससे मुल्क में, ना वर्क प्लेस पर, हर जगह हमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। नर्सेस तमाम जो मसीही हैं इनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया और मैंने ये देखा है कि वो मोहब्बत, प्यार और अमन की गवारा है। जहाँ तक बात रही कि आप लोग जो नर्सिस बोल रही हैं कि, या जो लोग कह रहे हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ऐसे अल्फाज कहें कि, तो उसने तो अगर एक दफ़ा कह दिए हैं तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट कर दिया है। खुदारा इस्लाम की तजलील ना करें, इंतशार ना फैलाएं इस चीज़ से और झूठ बोलने से गुरेज करें, झूठ बोलने से गुरेज करें। और दूसरी बात यह है मज़हब पर क़ुरबान होना, बिल्कुल मज़हब हमारा सब कुछ है और हमें मज़ाहिब की जो हम मज़ाहिब की तो इंतशार फैला रहे हैं, हमें इससे अवॉइड करना चाहिए और झूठा इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। हमें आखिरत में भी अपने आप को, अपने अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो खुदारा प्लीज़ मेहरबानी कर ऐसे इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला ना करें। आपस में आप लोगों की जो लड़ाई है आप जाएँ अपनी मैनेजमेंट से रुजू करें, हायर अथॉरिटी से, और बस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का। अब इन सारी बातों के बावजूद होना आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या है। यहाँ पे एक जाहिलों की कौम तैयार की गई है। 40 साल लगे हैं इन जाहिलों की कौम तैयार करने में। तो ये जाहिलों की कौम तैयार की गई है और इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। सलमान तासिर सिटिंग गवर्नर पंजाब था, जब उसको मुमताज़ कादरी ने मार दिया तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी तैयार नहीं होता था। उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और ये पीपल्स पार्टी का गवर्नर था पंजाब का,
اور صدر آصف زرداری تھا پیپلز پارٹی کا, وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا تھا. اس کے باوجود ان کو مولوی نہیں مل رہا تھا. زبردستی ایک مولوی کو انہوں نے وہ مجبور کیا. تو ہوا یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مولوی کو پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا, کہ مولوی کو یہ ڈر تھا کہ مجھے مار دیں گے, میرے گھر والوں کو مار دیں گے. تو یہ اتنا خطرناک تلوار ہے بلاسفیمی کا کہ پورے خاندان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ لوگ. اور جو پولیس والا, جو وکیل اور جو جج اس کیس کے بارے میں سچائی پہ مبنی اگر فیصلہ دے دے جج, تو جج کے خاندان والوں کے خیر نہیں. اگر پولیس والے نے اس عورت کی یا اس مرد کی جس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام ہے اس کی مدد کر دی تو اس کی پھر خیر نہیں ہے. یہ ہے جی پاکستان, جہاں پہ بلاسفیمی لا کے نام پہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. اور یہ عمران خان کی ریاست مدینہ ہے. عمران خان کے اس ریاست مدینہ کا جو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ تبیتا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ایک گھناؤنا کیس ہے. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس پہ آواز اٹھائے, ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں. اور یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائیولیشنز کا, ایسے تو کئی ہیں. ایک اور جو ایشو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ یہ تھا کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ مدرسوں میں بچوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے. اس کے میں کئی پہلو آپ کو دکھا چکا ہوں. ایک اور ویڈیو آئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ادھر یوٹیوب پہ. اگین آپ چاہیں تو میرے ٹیلی گرام کے چینل پہ آ کے وہ دیکھ سکتے ہیں, یا مجھ سے ٹیلی گرام پہ رابطہ کر کے یہ ویڈیو منگوا سکتے ہیں. اس میں بہت ظلم کیا ہے اس مولوی نے, یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا پہ یہ بہت وائرل ہوئی ہے اور کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کہ یہ کہاں کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سدرن پنجاب کی ہے, سرائکی بیلٹ کی, جو اس کے جو مدرسے کی جو ڈریسنگ ہے اور لوگوں کی اور اس کے حوالے سے. کچھ کہہ رہے ہیں اپر سندھ کی ہے, واٹ ایور ہے پاکستان کی. اور یہ ایک مدرسے کی کہانی نہیں ہے. ابھی آج سے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے بارے میں نے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ بچہ بیمار تھا تو 1-2 دن اس کو مدرسے نہیں جا سکا. وہ بچہ ماں کو کہتا رہا کہ مجھے مولوی صاحب بہت مارے گا, مجھے مدرسے نہیں بھیجو. ماں نے اس کو زبردستی بھیجا. وہ بخار میں تپتا ہوا بچہ جب مدرسے پہنچا, وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کا خون کھول اٹھے گا. مولوی نے جو اس بچے کے ساتھ جو ظلم کیا, اتنا مارا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی ماں کے پاس گیا اور بولا کہ تمہارا بچہ تو وہاں خون میں لت پت پڑا ہے. جب اس کی ماں وہاں گئی تو وہ بچہ مر چکا تھا. یہ مدرسے کی کہانی ہے. آپ اتنا ٹارچر کرنے کے بعد اس بچے کو پڑھاتے کیا ہیں؟ نفرت کا پاٹ, اپنے ہم وطنوں کے خلاف نفرت. چاہے آپ کسی بھی طریقے سے پڑھائیں, ٹارچر کر کے پڑھائیں کہ پیار محبت سے پڑھائیں, پڑھاتے تو نفرت کا پاٹ ہے. چاہے وہ ہندوستان میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, پاکستان میں ہے, سکھاتے تو یہی ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہارے برابر کے نہیں ہیں, اور وہ کافر ان کے ہم وطن ہوتے ہیں. ایک گالی بنا کے رکھ دیا ہے اور یہ سکھاتے ہیں, یہ ٹارچر ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور یہ تو ایک اسپیکٹ ہے مدرسوں کا. ایک جو سیکشل ٹارچر ہوتا ہے, بچے کے ساتھ جو سیکشل زیادتی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فرینچ ٹیچر پیٹی کو مارا تھا جس پاکستانی نے, اور آپ کے چارلی ہیبدو کے اوپر جو ایک پاکستانی ٹوکے سے جس نے 4 فرینچوں کو مارا تھا اور بعد میں پکڑا گیا تھا. وہ پاکستانی نے ازائلم بھی فرانس میں اس بات پہ لی تھی کہ مجھے مدرسے میں ٹیچر جو ہے وہ بھی میرا ریپ کرتا تھا, اور بعد میں بڑے بچے جو مدرسے کے تھے وہ بھی میرا ریپ کرتے تھے, اس لیے میرے گھر والے میری سنتے نہیں تھے اور اسی لیے میں پاکستان سے فرانس آ گیا ہوں. یہ ہے جی پاکستان کے مدرسوں کی کہانی. میں نہیں کہتا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا مجھے اتنا نہیں پتہ, انڈیا کا میں جانتا ہوں کہ اس حد تک برائی نہیں ہوگی جتنی پاکستان میں ہے. لیکن آفٹر آل وہاں پہ نفرت کے پاٹ پڑھائے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات یہ ماں باپ کی غلطی ہے
کہ یہ مدرسوں میں کیا کیا سمجھ کے کس کے سامنے بھیج رہے ہیں. اس ٹیچر کا کیلیبر کیا ہوتا ہے, اس کو سوائے قرآن پڑھنے کے اور نفرت کا پاٹ پڑھانے سے, اور وہ جو پڑھانے والا مولوی ہوتا ہے اس کا اپنا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے خود کا کہ وہ آپ کو تو اور آپ کے بچوں کو تو یہ پاٹ پڑھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ اللہ کے گھر میں ہی بچوں کو ریپ کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کے گھر میں ہی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کا ایمان مضبوط ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتا. وہ خود اس پہ بلیو نہیں کرتا جو پارٹ یہ آپ کو پڑھا رہا ہے. لیکن پھر سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پاکستان میں مدرسوں میں اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں. تو میں بڑا دکھی دل کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ بند کریں یہ مدرسے. یہ آپ نے شکار گاہیں دی ہوئی ہیں ان جاہلوں کو جو مولوی کا بھیس بدل کے مدرسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو شکار ملے ہوئے ہیں بچے, معصوم بچے اور بچیاں. آپ اس مدرسے کی ویڈیو آپ اگر دیکھیں گے میرے ٹیلی گرام کے چینل پہ جا کے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بچیاں بھی ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ تو صرف 3 منٹ کی ویڈیو ہے, لیکن وہ 24 گھنٹے ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہوگا یہ ایک جھلک ہے. اور آپ کو ایسی ویڈیوز چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ فوراً ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور بین ہو جاتی ہیں, ادروائز یہ مدرسہ کی کہانی ہے. فزیکل ٹارچر, سیکشول ٹارچر, مینٹل ٹارچر یہ عام ہے. پھر ان سارے مرحلوں سے گزر کے جو بچہ بڑا ہوتا ہے نا وہ کیا بن کے نکلے گا یہ آپ خود سوچ لیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کیمپین چلائیں سب مل کے بلیسفیمی لاء کے خلاف, مدرسوں کے خلاف. یہ 2 زہر ہیں پاکستان کی قوم کے لیے. خدا را اس کو اب روکا جائے. اور عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ آپ سب کے محبت کا, آپ سب کے سپورٹ کا. جے ہند, جے شری رام. لیڈیز بھیجو, لیڈیز جاؤ, لیڈیز ساری جاؤ, لیڈیز مارو اس کو مارو. کون ہے؟